اگر مستقبل کو تحفظ دینا ہے تو آپ کو ابھی سے کچھ سوچنا پڑے گا اور ابھی سے آپ کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. کیونکہ جب عوام فیصلے کرتے ہیں تو پھر عوام کو کچھ بتانا بھی پڑتا ہے، اور جب عوام غلط فیصلہ کرتے ہیں تو پھر غلط فیصلوں کے منفی اثرات بھی ہوا کرتے ہیں. اور صوبہ پختونخوا کے لوگوں کو اب اور کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ متحدہ مجلس عمل ناکام، جمعیت کی حکومت ناکام، چھوٹی موٹی شکایتوں کی بنیاد پر نئی قوتوں کو منتخب کیا. اب آپ کو اندازہ لگا یا نہیں کہ جو صوبہ اس خانہ جنگی سے محفوظ تھا، جو صوبہ پرامن تھا، جس صوبے میں حکومت نے کہا کہ ہمارا سول انتظام مستحکم ہے، ہمارے سول ادارے مستحکم ہیں، ہم اپنا امن و امان خود برقرار رکھ سکتے ہیں، ہمارے صوبے میں فوج کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں نے فیصلہ تبدیل کیا. آپ لوگوں نے صوبہ ان قوتوں کے حوالے کیا جن کی سول انتظامیہ ناکام ہو گئی، جن کو ناکامی کے بعد فوج کو دعوت دینی پڑی، اور آج پورے صوبہ سرحد میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے. آج آپ کا کمشنر بے بس ہے، آج آپ کا ڈپٹی کمشنر بے بس ہے، آج آپ کا ایس پی بے بس ہے. آج آپ کی ضلع میں اور آپ کے علاقے میں اگر بات چلتی ہے تو کرنل اور بریگیڈیئر کی چلتی ہے. فیصلے وہی کرتا ہے، انتظامی معاملات وہی کرتا ہے، دیوانی معاملات ان کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. جہاں سول انتظامیہ ناکام ہو جاتی ہے وہاں پر فوج کو دعوت دی جاتی ہے. کچھ احساس ہے آپ حضرات کو کہ آپ کے ان فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے صوبے کے حالات اور ہمارے ملک کے حالات کہاں چلے گئے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا مستقبل کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے سوچنا کیا ہے؟ حکومتیں تبدیل ہو گئی، لیکن آپ بتائیں آپ کے صوبے میں آپ کا ترقیاتی عمل رک نہیں گیا؟ آپ کی خوشحالی کا اور ترقی کا تسلسل رک نہیں گیا؟ ایسے فیصلوں پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارنے کے فیصلوں پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. اور پھر بیٹھے رہو گے. 5 سال کے بعد پھر جمعیت کامیاب ہوگی تو خدا کرے گا کچھ نہ کچھ ہو سکے گا. تو ذرا سوچو کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. صوبے میں بدامنی آ گئی، ہر طرف فوج نظر آ رہی ہے. پچھلے سال ہم نے الیکشن کیا اسی مہینے میں، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے دفتر پر حملہ ہوا، خواجہ محمد زاہد اور استاد ایاز شہید ہو گئے، پوری ٹیم اپاہج ہو گئی، انتخابی نظام درہم برہم ہو گیا. آج جب ٹانک میں الیکشن ہونے لگا تو ہمیں یہی تشویش تھی کہ عوام سے خطرہ نہیں ہے، لیکن زمینی صورتحال یہ ہے کہ امن کی ضمانت کون دے گا؟ جان و مال کے تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ ہمیں آج تک کوئی یہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. جس سے بات کرتے ہیں صاحب نتیجے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی الیکشن جیتا اور ہم نے آج ٹانک میں بھی الیکشن جیتا. غلام قادر خان بٹانی کو کامیاب بنایا
میں ایک بار پھر پورے اس خطے کے لوگوں کو اور ٹانگ کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ صرف 4 ضلع ہیں پورے صوبے میں جہاں موبائل پر آپ بات نہیں کر سکتے۔ موبائل سسٹم مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ان کو کہ بابا تم غلط کر رہے ہو، تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے، تم انسانی حقوق پامال کر رہے ہو، تم بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہے ہو، دیہاتوں کی دیہاتیں برباد کر دیا آپ لوگوں نے، بے گناہ لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے، بچوں کو قتل کیا ہے، عورتوں کو قتل کیا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا ہے، ہزارہا بے گناہ انسان آپ کے اس کارروائیوں کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ تو ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ صاحب ہم تو قوت ہیں، عقل نہیں ہیں۔ مولوی صاحب آپ تو ہمارے سامنے عقل کی باتیں کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ کس دلیل میں بات کی جائے؟ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج جو تصویر بنی ہوئی ہے، آج جو تصویر بنی ہوئی ہے، یہ آج کی تصویر نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 10 سالوں کے غلط پالیسیوں کے تسلسل میں تصویر یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ اب ہم پارلیمنٹ میں تھوڑے تھے، 450 کے پارلیمنٹ میں ہم 17-18 اراکین، ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ جنرل مشرف کی پالیسی امریکہ کے اتحادی ہونے کی، یہ ایک ڈکٹیٹر کا فیصلہ ہے۔ ہر بات پہ کہتے ہو یہ ڈکٹیٹر کا فیصلہ ہے، اس لیے غلط، چونکہ یہ ڈکٹیٹر نے کیا اس کو غلط کرو۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو پالیسی بنائی ایک ڈکٹیٹر نے، اس کو کیوں برقرار رکھا جا رہا ہے؟ اس کا کیا جواز ہے آخر؟ اس مسئلے پر ہم پارلیمنٹ میں گئے، حالانکہ پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صدر نے اپنے قلم سے فیصلہ کیا تو دوسرا صدر اپنے قلم سے اس فیصلے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں کہا جی پارلیمنٹ میں جاؤ۔ ہم پارلیمنٹ میں گئے۔ پارلیمنٹ میں 3 ہفتے تک ہم نے بحث کیا، اور ہمارے دلائل کے مقابلے میں پوری پارلیمنٹ نے اتفاق رائے کے ساتھ قرارداد پاس کی، اور پورے اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ نے کہا کہ سابق حکمرانوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھی، یہ ان کے ذاتی مفاد کے تابع تھی، لہٰذا اس پالیسی پر نظر ثانی کی جائے، اور یہ کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا پرامن سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ اب ہم کہتے ہیں یہ جمعیت کا مطالبہ نہیں، اب یہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، اب یہ 18 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے۔ چند روز پہلے مجھے ایک صحافی نے کہا کہ صاحب 3 سال پورے ہو گئے اس قرارداد کے، اب تو پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہے، آپ کیا قرارداد کی بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر 3 سال کے اندر پلوں کے نیچے بہت پانی گزر گیا تو پھر کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے 60 سال گزر گئے ہیں، پھر ہم کس بنیاد پر